بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ساس ستیلی ماں اور سرسوں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع ہر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قتل تو انسان ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں 3 بیل قتل ہو گئے۔ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت دیہاتی علاقے کے ایک تھانے کا ایس ایچ او تھا اور علاقہ پنجاب کا اور مسلمانوں کی اکثریت کا تھا۔ اپنی کہانیوں میں میں اکثر دیہات کے لوگوں کی آپس کی دشمنی کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ خاندانی عداوتیں ہیں جو اس زمانے سے پہلے کسی زمانے میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک چل رہی ہیں۔ دیہات میں ہی نہیں، قصبوں اور شہروں میں بھی خاندانی رنجشیں موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دیہات کے لوگ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں زبان سے کم اور لاٹھی کلہاڑی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ شہروں میں لڑائی جھگڑے کم اور فریب کاری زیادہ ہوتی ہے۔ دشمن کو خفیہ اور گھٹیا طریقے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ میں جس وقت کی اور پنجاب کے جس ضلع کی کہانی سنا رہا ہوں، وہ ضلع خاندانی عداوتوں کے لیے مشہور تھا، اور اس وقت وہاں قتل اور انتقامی قتل کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ میں اس ضلع کا اور اس واردات میں پکڑے جانے والے اور اس واردات کی زد میں آنے والے لوگوں کے نام لکھ کر انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ ناموں کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایسی کہانی سنا رہا ہوں جس میں میری پہلی کہانیوں جیسی سراغ رسانی نہیں ہوگی۔ یہ انسانی فطرت اور جذبات کی کہانی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مجبور اور بے کس انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ 3 آدمی نمبردار کے ساتھ تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آئے کہ صبح ان کا نوکر مویشیوں کو چارہ ڈالنے گیا تو دیکھا کہ 3 بیل مرے پڑے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی کھرلی پر بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بیل زیادہ قیمتی تھا۔ سال میں ایک مرتبہ چند دنوں کے لیے گورنمنٹ انتظام کے تحت مویشیوں کا میلہ لگا کرتا تھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اور کمشنر وغیرہ مویشیوں کی افزائش پر بہت توجہ دیتے اور لوگوں کو اچھی نسل کے مویشی پالنے کی عملی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ بیل جو 2 بیلوں کے ساتھ مارا گیا تھا بہت ہی اچھی نسل کا تھا، اور 6-7 مہینے پہلے اس نے میلے میں انعام حاصل کیا تھا۔ دوسرے بیل بھی بڑے اچھے تھے اور یہ حل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان کے مالک جو تھانے میں میرے سامنے بیٹھے تھے میرے جانے پہچانے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایک گاؤں کے ایک خاندان کے ساتھ ان کی بڑی پرانی دشمنی ہے۔ پولیس کی زبان میں انہیں معزز کہا جاتا تھا۔ کرتوت کے لحاظ سے یہ ذرہ سے بھی معزز نہیں تھے۔ یہ اعلیٰ ذات کے لوگ تھے اور ان کی کھیتیاں سونا اگلتی تھیں۔ زیادہ تر عداوتیں انہی لوگوں کے درمیان ہوتی تھیں، کیونکہ ان کے پاس فالتو پیسہ ہوتا تھا جو وہ مقدمے بازی پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ راجہ صاحب، میں نے انہیں کہا، آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ آپ نے ان کے 2 بیلوں کو زہر دیا تھا، اب وہ آپ کے 3 بیل مار گئے ہیں۔ وہ تو ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کے بیلوں کو ہم نے زہر نہیں دیا۔ بیل والے بڑے راجہ نے کہا۔ اس کے بعد راضی نامہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے خلاف بات تک نہیں کی۔ اتنے سیدھے نہ بنے جناب، میں نے کہا۔ میں نے راضی نامہ کروا دیا تھا اور آپ کو صاف بچا لیا تھا۔ میں نے تو سرکار اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا تھا۔ اس بزرگ نے کہا، میری بیٹی ان کے گھر ہے، پھر بھی انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ راضی نامہ انہوں نے توڑا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ شک میں کس کا نام لکھوائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ انہی کے نام لکھیں، اس نے کہا۔ ان کے سوا ہمارا اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا۔ اس شخص نے راضی نامے کو اس طرح پکا کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو ان کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ میں جس خاندان پر شک کر رہا ہوں وہ اس جرم کا مجرم نہیں۔ یہ واردات کسی اور نے کی ہوگی۔ واردات بہرحال انتقامی کارروائی تھی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس گاؤں سے 1 میل دور یا 1-2 فرلانگ زیادہ دور ایک اور گاؤں تھا۔ وہاں 2 خاندان انہی کی ذات اور برادری کے تھے۔
دونوں گاؤں کے درمیان جو کھیت تھے وہ اسی برادری کے تھے، یعنی ان کھیتوں میں ان لوگوں کے کھیت بھی تھے جو بیلوں کی زہر خورانی کی رپورٹ لے کر آئے تھے، ان کے کھیت گڈ مٹ تھے۔ مثلا ایک فریق کے کچھ کھیت دوسرے فریق کے گاؤں کے قریب تھے اور اس فریق کے اس فریق کے گاؤں کے ساتھ۔ کھیت اور فصل اکٹھے ہوں بلکہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوں تو لڑائی جھگڑے کے بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ مثلا ایک فریق کا بیل یا بھینس یا کوئی جانور دوسرے فریق کے کھیت میں چلا گیا اور کھیت والے نے جانور کو لاٹھی، ڈنڈا یا پتھر مار کر باہر نکالا تو جانور کے مالک مشتعل ہو گئے اور تو میں ہو گئی، جو لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ 20-25 سال پہلے دونوں فریقوں کے آدمیوں کی کھیتوں میں معمولی سی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی اور ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ 3 آدمیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ چلا اور تینوں بری ہو کر گھر آ گئے۔ 1 مہینے بعد ان میں سے ایک آدمی قتل ہو گیا اور دوسرے فریق کے 2 آدمی پکڑے گئے۔ دونوں کو سزائے عمر قید ملی۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور راضی نامہ بھی ہوتا رہا۔ 2-3 مرتبہ تھانے میں بھی ان کے کیس آئے۔ چونکہ قتل کوئی نہیں ہوا تھا اس لیے تھانے داروں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہر بار راضی نامہ کروا دیا تھا۔ راضی نامہ جب بھی ہوتا تھا اس میں یعنی راضی نامہ کرانے والوں میں دونوں فریقوں کا پیر اور دونوں گاؤں کے پیش امام بھی ہوتے تھے اور دعائے خیر بھی ہوتی تھی، رشتے بھی لیے اور دیے جاتے تھے، پھر لڑنے جھگڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا تھا۔ دشمنی دلوں میں زندہ رہتی تھی۔ اس کی سب سے زیادہ زد عورتوں پر پڑتی تھی۔ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، نہ انہیں بسایا جاتا نہ اجاڑا جاتا، ماں باپ کے گھر بٹھا دیا جاتا اور طلاق نہ دی جاتی۔ یہ سلسلہ ان دونوں فریقوں میں چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے، لیکن خوشی کے موقع پر اندر سے مغموم اور غم کے موقع پر اندر سے خوش ہوتے تھے۔ 1 سال پہلے میں اس تھانے میں نیا آیا تھا۔ دوسرے گاؤں کے 3-4 آدمی تھانے میں رپورٹ لکھوانے آئے تھے کہ ان کی ایک بھینس اور ایک بیل رات کے وقت کسی نے زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ انہوں نے شک ان لوگوں پر لکھوایا تھا جو اب 1 سال بعد میرے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ان کے 3 بیل زہر خورانی سے مارے گئے ہیں۔ 1 سال پہلے جب بیل اور بھینس کے مرنے کی رپورٹ آئی تو مجھے پہلی بار ان کی دیرینہ دشمنی کا پتہ چلا۔ میں نے دونوں گاؤں کے نمبرداروں، ذیلداروں اور معززین سے تفصیلات معلوم کی تھیں۔ دونوں فریقین کے سرکردہ آدمیوں کو الگ الگ بلا کر پوچھا تھا، مخبر اور تھانے کے پرانے ملازموں سے بھی پوچھا تھا۔ مزید تفتیش کی ضرورت نہیں تھی۔ جن پر بیل اور بھینس کو زہر دینے کا شبہ کیا گیا تھا انہیں بلا کر میں نے تھانے میں بہت ذلیل کیا تھا۔ انہیں 5-6 دن اور راتیں تھانے میں رکھا تھا۔ انہیں مزید ذلیل کرنے کے لیے ان کی 2 عورتوں کو بھی بلا لیا اور انہیں بھی پریشان کیا۔ بیل اور بھینس والوں کو بھی میں نے تھانے کے ایسے چکر دیے تھے کہ وہ بل بلا اٹھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ زہر دینے والوں کا سراغ نہیں ملے گا، یہ جانتے ہوئے کہ زہر دینے والا فلاں اور فلاں ہے، لیکن ان کے خلاف جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہے کہ دشمنی میں دیہاتی لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ بھی اختیار کرتے تھے کہ فصل کٹ کر کھلیان میں آ جاتی اور جب سوکھ جاتی تھی تو دشمن چوری چھپے جا کر آگ لگا دیتے تھے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مویشیوں کو زہر دے دیا جاتا تھا۔ میں نے بیل اور بھینس کی زہر خورانی کی تفتیش اس طرح کی جیسے اوپر بیان کیا ہے۔ دونوں فریقین کو تھانے کے چکر دے دے کر بے حال کر دیا، اور ایک دن جب دیکھا کہ ان کے دماغ درست ہو گئے ہیں تو انہیں اکٹھا بٹھا لیا۔ ان کے خاندانوں کے دوسرے آدمیوں کو بھی بلا لیا۔ میں نے انہیں ان کی پوری ہسٹری سنائی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اب تک کیا کیا جرم کر چکے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے جرائم تھے۔ میں نے انہیں ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی سنائیں۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیل اور بھینس کو زہر کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا اور ان سے مخاطب ہوا جن کا یہ نقصان ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا، تم ایک بیل اور ایک بھینس کے مارے جانے پر میرے پاس دوڑے آئے ہو۔ گریبان میں منہ ڈالو اور یاد کرو کہ تم ان کا اب تک کتنا نقصان کر چکے ہو، جن پر تم اپنے 2 مویشیوں کی ہلاکت کا شبہ کرتے ہو۔ اگر اپنی عزت کو عزیز سمجھتے ہو تو اپنے مویشیوں کو بھول جاؤ، اگر نہیں تو میں تمہارے پچھلے جرم آگے رکھ لوں گا اور ایسا رگڑا دوں گا کہ ساری عمر ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر میں نے سب سے کہا،
تم اعلیٰ ذات کے لوگ ہو اور اپنے سے چھوٹی ذاتوں والوں کا تم انسان بھی نہیں سمجھتے۔ میں تمہیں انہی لوگوں کے سامنے ذلیل اور خوار کر دوں گا۔ دونوں فریقین کے 2-2 3-3 آدمیوں کو 10 نمبر میں لکھ لوں گا۔ تم جانتے ہو 10 نمبر کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں راضی نامے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ اس کے بعد تم میں سے کسی نے دوسرے کے خلاف ذرا سی بھی حرکت کی تو سب کو اندر کر دوں گا۔ میں تمہاری ان عورتوں کو بھی جانتا ہوں جو مردوں کے کان بھرتی رہتی اور فساد کرواتی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں حوالات میں بند کروں گا۔ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو دونوں طرف سے گھی اور مکھن کھاتے رہے ہیں۔ میں تمہارے دماغ درست کر دوں گا یا پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے پھرو گے۔ ایسی اور بھی بہت سی باتیں کہہ کر میں نے انہیں ایسا ڈرایا تھا کہ وہ راضی نامے پر رضامند ہو گئے۔ اب میں ان کے پیر اور اماموں کو اس میں شامل نہ کیا کرتا۔ ایک تحریر لکھ کر اس پر ان کے انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ اس کے بعد میں دوسرے تیسرے مہینے ان کے بڑوں کو تھانے بلا کر پوچھتا تھا کہ ان کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ سب خیریت رہی۔ آخر 1 سال بعد دوسری پارٹی آ ہی گئی۔ ان کے 3 بیل زہر سے مارے گئے تھے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب پوری تفتیش کروں گا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ زہر خورانی کے ملزموں کو تو پکڑ لوں گا، لیکن جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جھوٹی شہادت ڈال کر جرم ثابت کر دوں گا، جسے پیڈنگ کہتے ہیں۔ میں انہیں ساتھ لے کر ان کے گاؤں چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو ایک کانسٹیبل دے کر ان کے مخالف گاؤں اس کام کے لیے بھیجا کہ جن پر شک کیا گیا ہے انہیں واردات والے گاؤں میں لے آئے۔ مجھے ایک شک تھا، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مویشی کوئی زہریلی بوٹی کھا لیتے ہیں۔ تینوں بیل ایک ہی کھرلی پر بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ہی چارہ کھایا تھا۔ ممکن تھا کہ چارہ کسی اور وجہ سے زہریلا ہو۔ میں راستے میں ان سے مزید معلومات لیتا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی ان لوگوں کے بیٹے کو دی تھی جن پر انہوں نے شک لکھوایا تھا۔ واردات والی حویلی خاصی بڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 کمرے اور تھے۔ ان کے آگے برآمدہ اور آگے صحن تھا۔ صحن میں بیری اور شہتوت کے درخت تھے۔ صحن کی دیوار خاصی اونچی تھی۔ یہ مویشیوں کی جگہ تھی۔ کمرے بھی مویشیوں کے لیے تھے۔ صحن میں 2 کھرلیاں تھیں۔ ایک کے پاس 3 بیل مرے پڑے تھے۔ جس بیل نے انعام لیا تھا اسے مرا ہوا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں خود دیہاتی زمیندار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اچھے مویشی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت، تندرست اور جوان بیل تھا۔ یہ ان لوگوں کی عداوت کی نظر ہو گیا تھا۔ دوسری کھرلی پر ایک گھوڑا اور ایک بھینس بندھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے مرے ہوئے بیلوں کی کھرلی میں چارہ دیکھا۔ بہت تھوڑا چارہ تھا۔ مزید چارہ صبح ڈالنا تھا، لیکن بیل مر چکے تھے۔ چارے میں سرسوں کے چند ایک ہرے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ چارہ نوکر ڈالا کرتا تھا۔ نوکر وہیں تھا۔ مجھے ہرے پتے کچھ عجیب لگے۔ سرسوں کے پتے بھی چارے میں ملایا کرتے ہو؟ میں نے نوکر سے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، یہ میں نے نہیں ڈالے۔ اور بھی کوئی انہیں چارہ ڈالا کرتا ہے؟ نہیں جی، نوکر نے جواب دیا، صرف میں ہوں، یہ میرا کام ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ نوکر رات کو یہیں سوتا ہے اور رکھوالی والا کتا رات کو حویلی کے باہر رہتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بیل گاڑی کا انتظام کریں۔ مرے ہوئے بیلوں کو شہر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا اور کچھ چارہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا تھا۔ اسے لاہور جانا تھا۔ جانوروں کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ویٹرنری ڈاکٹر جو سلوتری کہلاتا تھا، گاؤں سے 5 میل دور قصبے میں ہوتا تھا۔ میں نے اس گھر کے بڑے آدمی راجہ مراد خان سے کہا کہ گھر میں سب سے پوچھے کہ بیلوں کے چارے میں سرسوں کے پتے کس نے پھینکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے جواب ملا کہ گھر میں کھیتوں سے سرسوں کا ساگ آیا تھا اور گزشتہ شام یہی پکا تھا۔ اس سے اتنے پتے بچے ہی نہیں تھے کہ بیلوں کے آگے پھینک دیے جاتے۔ میں نے دوسری کھرلی کا چارہ دیکھا، وہاں سرسوں کے پتے نہیں تھے۔ میرا ذہن ان پتوں میں اٹک گیا تھا۔ میں نے دیوار اور دروازے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ نوکر کہتا تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ صبح وہ اٹھا تو بھی اس کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ دیوار کو میں نے پہلے اندر سے بڑی غور سے دیکھا۔ ایسا کوئی نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی دیوار سے اترا ہے۔ باہر جا کر دیوار کا انچ دیکھا، ادھر بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ دروازے کی زنجیر دیکھی، یہ باہر سے نہیں کھل سکتی تھی۔ اگر باہر سے کوئی نہیں آیا تھا تو اس نوکر کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ ادھر گلی تھی جس میں انسان اور مویشی گزرتے رہتے تھے اور ابھی تک گزر رہے تھے، اس لیے کھرا ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 2 بیل گاڑیاں آ گئیں۔
بہت سے آدمیوں نے مل کر مرے ہوئے 2 بیلوں کو ایک پر اور ایک کو دوسری بیل گاڑی پر لادا اور ان کی چیر پھاڑ کے لیے لے گئے۔ میں نے چارے کی کچھ مقدار اور سرسوں کے 4-5 پتے اس حکم کے ساتھ تھانے بھجوا دیے کہ انہیں لاہور بھیجنے کے لیے تیار کریں۔ اس کام کے لیے کچھ دفتری کارروائی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ مرے ہوئے بیل لے گئے تو میں کھرلی کے پاس گیا۔ وہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی اردو اخبار کا ٹکڑا تھا، تقریباً 5 انچ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ پڑیا بنی ہوئی تھی اور اسے کھولا گیا تھا۔ زہر کے سوا اس میں اور کیا ہو سکتا تھا؟ زہر اسی میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا، اس کے ساتھ مجھے زہر لگا ہوا نظر نہ آیا، پھر بھی اسے تہہ کر کے جس طرح پہلی تہوں کے نشانات تھے تھانے بھیج دیا کہ یہ بھی لاہور بھیجا جائے۔ میں نے کاغذ کو ذہن میں رکھ لیا۔ میں نمبردار کے گھر جا بیٹھا۔ نمبردار اسی برادری کا آدمی تھا۔ سب سے پہلے مراد خان کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اپنے نوکر کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ مراد خان نے بہت اچھی رائے دی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نوکر ادھیڑ عمر آدمی تھا، پھر سوچیں۔ میں نے مراد سے کہا، آپ نے کسی وقت یا کسی موقع پر شک کیا ہوگا کہ یہ نوکر ٹھیک نہیں؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، اسے تو آپ ایسے سمجھیں کہ پالا پوسا ہم نے ہی ہے، اس کی شادی بھی ہم نے ہی کرائی تھی، اب یہ ہمارے گھر میں ہی بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ ذرا سا بھی چالاک نہیں، صبر اور شکر کرنے والا آدمی ہے، اور اس میں اتنی جرت ہے ہی نہیں کہ ہمیں دھوکہ دے یا بیلوں کو زہر دینے جیسا خطرناک جرم کرے۔ اور اس کی بیوی؟ وہ بھی اسی جیسی ہے، مراد خان نے جواب دیا۔ وہ رات کو یہاں نہیں ہوتی، اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے بتایا کہ اس کی دوسری بیوی جوان لڑکی ہے، اس کی عمر 25-26 سال بتائی۔ مراد خان کی اپنی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس نے 4-5 سال پہلے شادی کی تھی۔ مراد خان کا بڑا لڑکا جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہاں مجھے کچھ اور شک ہونے لگا۔ مراد خان کا اپنے بیٹے کے ساتھ جائیداد کی تقسیم کا تنازع ہوگا اور بیٹے نے انتقامی کارروائی کے طور پر باپ کے بیل مار دیے ہوں گے۔ بیٹے کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے، مراد خان نے جواب دیا۔ وہ میرا دایاں بازو ہے۔ تھانے میں میرے ساتھ کیا تھا؟ وہ تو کہتا تھا کہ تھانے نہ جاؤ، ہم خود انتقام لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری زمین جائیداد اسی کی ہے۔ اس نے میرا شک رفع کر دیا، لیکن بوڑھے آدمی کی جوان بیوی مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ جوان بیوی نے اس بوڑھے کو دل سے کہاں قبول کیا ہوگا؟ ایسا ممکن تھا کہ یہ واردات اسی لڑکی نے کروائی ہو۔ یہ بھی پتا چلا کہ مراد خان کی بیٹی آبدہ یہیں آئی ہوئی ہے۔ مراد خان کو باہر بھیج کر اس کے نوکر کو بلایا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ رات کو ذرا سا کھٹکا ہو تو تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ میری نیند بڑی کچی ہے۔ دروازے کے باہر کتا بھی ہوتا ہے۔ رات کو تم نے کوئی آواز نہیں سنی؟ سنی تھی حضور، اس نے جواب دیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، میری آنکھ کھل گئی، صحن میں کوئی چل پھر رہا تھا۔ میں کلہاڑی پاس رکھتا ہوں، کلہاڑی اٹھا کر صحن میں گیا تو آواز آئی کہ میں ہوں، سوئے رہو۔ وہ بی بی آبدہ تھی۔ آبدہ راجہ صاحب کی بیٹی ہے۔ میں کہ آئی ہوئی ہے۔ میں اس کے قریب چلا گیا تو اس نے کہا، میں ڈنگروں کو دیکھنے آئی تھی، ہوشیار ہو کے سویا کرو، دشمنوں کا کیا بھروسہ ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیں۔ آپ ادھر آئیں تو میں بغیر جگائے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس جی، وہی آئی تھیں۔ بیٹی پر تو میں شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دیا ہے۔ میں اس نوکر کو اتنی جلدی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے مالکوں کو تو اس پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ شخص لالچ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے اس سے کئی اور باتیں پوچھیں جو وہ بتاتا رہا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ صبح جب سو کر اٹھا تو دروازہ اندر سے بند تھا، زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ دیکھ بھائی میرے، میں نے اسے کہا، رات کو یہاں صرف تم تھے، دروازہ بھی اندر سے بند تھا، باہر کتا بھی تھا، کسی کا کھرا کھوج نہیں ملتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کھرلی میں زہر کون ڈال گیا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح گھبرایا ہوگا۔ وہ اس جرم کا مجرم تھا یا نہیں؟ اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں اس پر دباؤ ڈالتا رہا اور وہ تو جیسے تڑپنے لگا۔ تمہارے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ بتا دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ ان لوگوں کے اپنے جھگڑے ہیں، تم غریب آدمی کیوں پھانسی چڑھتے ہو؟
وہ تو میرے پاؤں پر گر پڑا اور قسمیں کھانے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر بتانے لگا کہ مالکوں کے اس پر کتنے احسانات ہیں اور وہ ان کا کتنا وفادار ہے۔ غریب آدمی کی جان پر بنی ہوئی تھی اور اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ آپ سے صرف ایک بات چھپا لی تھی۔ اس نے کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن مائی باپ انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ یہ تو آپ کو بتایا ہے کہ میں نے بی بی عابدہ کو صحن میں دیکھا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں سو گیا۔ اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آواز دروازے کی زنجیر کی تھی۔ میں تو اچھل کر اٹھا اور دروازے کی طرف گیا، لیکن ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ وہ تو شاداں بی بی تھی۔ یہ کون ہے؟ راجہ صاحب کی دوسری بیوی، اس نے جواب دیا۔ اس نے دروازہ کھولا ہوا تھا اور کسی کے ساتھ بڑی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ میں ذرا پیچھے ہٹ آیا۔ وہ کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی، نوکر نے جواب دیا، اور اس نے زیادہ باتیں نہیں کی، صرف ایک لفظ سمجھا تھا، نذیر۔ اس نے یہ نام لیا تھا، باہر جو کھڑا تھا وہ نذیر تھا۔ بس جناب 1 منٹ نہیں گزرا ہوگا کہ بی بی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ اندھیرا اتنا گہرا نہیں رہا تھا کیونکہ چاند اٹھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی کہ تمہاری آنکھ کھلتی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے شاباش دی، پھر کہنے لگی کہ تمہارے بچوں کے کپڑے میں نے دیکھے تھے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھ سے پیسے لے لینا اور انہیں کپڑے سلا دو۔ نوکر نے شاداں بی بی کی کچھ اور باتیں بھی سنائیں جو اس نے اس نوکر کے ساتھ کی تھیں۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شاداں نوکر کی خوشامد کر رہی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ نوکر نے اسے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ نوکر میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ کون آیا تھا۔ یہ پوچھنا میرا کام تھا۔ راجہ صاحب اور شاداں بی بی آپس میں خوش رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور میری ایک بات غور سے سن لو، کوئی بات چھپانا نہیں اور کوئی بات غلط نہ بتانا۔ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اگر ذرا سی بھی گڑبڑ کرو گے تو برے پھنسو گے۔ ہاں بولو۔ ظاہری طور پر تو خوش رہتے ہیں، نوکر نے جواب دیا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ راجہ صاحب کا وہ روب داب جو پہلی بیوی کی زندگی میں ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا۔ شاداں بی بی کے آگے وہ جھکے جھکے رہتے ہیں اور شاداں کو ہی خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا ان سے الگ کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ بیٹے کی آپس میں ناراضگی یا جھگڑا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ تو ان کا بہت خیال رکھتا ہے اور ان کی آپس میں بہت محبت ہے۔ شاداں کے ساتھ بھی اس کی محبت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ جمال خان، اس نے جواب دیا۔ شاداں کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک روز راجہ صاحب گھر نہیں تھے، جمال خان آ گیا۔ میں باہر صحن میں کام کر رہا تھا۔ جمال شاداں کو کمرے میں لے گیا۔ پہلے ان کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، پھر جمال خان زور سے بولا، خبردار، آج کے بعد میں ایسی بکواس نہ سنوں۔ تو نے میرے باپ کی بے عزتی کی ہے، اسے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں اور تو 2 ٹکے کی عورت اسے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ شہزادی نہ بن، میرا باپ تیرا مالک ہے، میں نے پھر ایسی بات سنی تو تیرا خون پی جاؤں گا۔ جمال خان غصے میں چلا گیا اور شادہ بی بی باہر آئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نذیر کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا نام تم نے رات کو شاداں سے سنا تھا۔ ان کی برادری کا آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ دور پار کی رشتہ داری ہے، بڑا ہی خوبصورت جوان ہے۔ اس نوکر کی بیوی اس گھر میں کام کرتی تھی، پوری معلومات وہ دے سکتی تھی۔ نوکر کو میں دیکھ چکا تھا، وہ ذرا سا بھی چالاک اور ہوشیار نہیں تھا۔ میری رائے یہ تھی کہ اس جرم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ذہن میں تفتیش کی کیا لائن بنا لی تھی۔ میرا اصل مشتبہ راجہ دلاور اور اس کے بیٹے تھے، شک بھی انہی پر لکھوایا گیا تھا، لیکن میرا اپنا شک کچھ اور بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ واردات میں اس گھر کا کوئی فرد جو نوکروں، مزاروں وغیرہ میں سے ہو سکتا تھا، شامل تھا۔ میں نوکر کی بیوی کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا سوچ کر شاداں کے ساتھ بات چیت کو بہتر سمجھا۔ بہت وقت گزر گیا ہے، بلکہ عمر گزر گئی ہے جب یہ وارداتیں ہوئی تھیں۔ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، بعض تفتیشوں کے قصے سناتے وقت یاد نہیں رہتے کہ میں نے فلاں قدم کیوں اٹھایا تھا۔ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ ایسی باتیں یاد نہ رہنے سے کہانی کچھ کمزور سی لگتی ہے۔ بہرحال کہانی کی صداقت پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کیس میں اس وقت کی ضرورت کے مطابق میں نے شاداں کو بلایا تو راجہ مراد خان آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ میں نے اس کی بیوی کو کیوں بلایا ہے؟ زہر تو ہمارے دشمنوں نے دیا ہے،
میں نے اسے کہا کہ وہ میرے کام میں دخل نہ دے، میں تو ابھی معلوم نہیں کس کس کو تھانے بلاؤں گا۔ وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی کو بلا رہا ہوں۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی۔ اتنے میں اس کا بیٹا جمال آ گیا۔ اس نے بھی کہا کہ میں شاداں کو تفتیش میں شامل نہ کروں، پھر میں تھانے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اور تمہاری عورتوں کو وہاں بلاؤں گا۔ تم لوگ عزت کا نام لے کر اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہندو اور سکھ تم پر ہنس رہے ہیں۔ جناب، مراد نے کہا، ہمارے 3 بیل مارے گئے ہیں اور تم نے ان کا 1 بیل اور دودھ دینے والی بھینس مار دی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں نے تم لوگوں کو سزا سے بچا لیا تھا، اب میں تمہاری دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میرے آگے رکاوٹ بنو گے تو تمہاری عزت اس مٹی میں ملا دوں گا۔ جاؤ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیجو اور یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ شاداں آ گئی۔ وہ مراد خان کے بیٹے جمال خان سے بھی چھوٹی تھی۔ وہ مراد خان کی سب سے چھوٹی بہن لگتی تھی۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر جوانی اور تندرستی کی لالی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ لڑکی انگارے کی طرح دہک رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایسا ہی تاثر تھا۔ اس کے ادھ کھلے ہونٹوں کا تاثر تو کچھ اور ہی تھا۔ اس کا چہرہ اور انداز بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی معصوم نہیں۔ شاداں، میں نے اسے کہا، مجھ سے ڈرنا نہیں، ذرا سا بھی نہ گھبرانا، مجھے اپنا ہمدرد سمجھنا۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں تمہاری ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر تم اپنے بوڑھے خاوند کو زہر پلا دو تو بھی میں تمہیں پکڑوں گا نہیں۔ میں کہوں گا کہ شادہ تو نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں، پھر اس کی نظریں میری آنکھوں میں آ گئیں۔ میں اس منظر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا اور بیان کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس وقت میرے چہرے پر ایسی ہی سفیدی اور ایسی ہی لالی ہوا کرتی تھی اور میری آنکھوں میں اس لڑکی جیسی چمک تھی۔ البتہ اس کی اور میری نظروں میں فرق تھا۔ اس نے جن نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا ان میں اس کے جذبات بھرے ہوئے تھے جو اپنی تسکین چاہتے تھے۔ میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، پاؤں فرش پر تھے، وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کرسی میرے قریب کر لے۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ اس نے ٹھک سے کرسی پلنگ کے ساتھ لگا دی اور ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ میں اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، وہ قبضے میں آ گئی۔ تمہارے دل میں میرا ڈر تو نہیں رہا؟ میں نے پوچھا۔ ہلو، ڈر کیسا؟ اس نے نشئی سے لہجے میں کہا، تم جیسے خوبصورت جوان سے میں کیوں ڈروں؟ اس کے جذبات آوارہ ہو چکے تھے اور اس کا ذمہ دار اس کا باپ اور مراد خان تھے۔ اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی تھی تو اصل گنہگار یہ دونوں اشخاص تھے۔ میں اس لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر خوش ہوا کہ یہ راز اگل دے گی۔ اس کے ساتھ میری دلچسپی بس یہی تھی۔ پہلے 1-2 کام کی باتیں ہو جائیں۔ میں نے کہا، نذیر کو تم گھر بلایا کرتی ہو، اس طرح پکڑی جاؤ گی، احتیاط کیا کرو۔ اس کا ہاتھ میرے بازو سے ہٹ گیا۔ وہ جو میری طرف ذرا جھکی ہوئی تھی پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھوں کا نشہ اتر گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ پہلے وہ تم کہتی رہی تھی، اب اس نے آپ کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ، میں نے پیار کے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دوسری باتیں کریں گے۔ اور شاداں، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے آگے جھوٹ نہ بولنا، بری پھنسو گی۔ میرے سوال کا جواب دو، نذیر کے ساتھ تمہاری دوستی ہے نا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے کہا، مجھے تمہاری اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اپنے بوڑھے خاوند سے انتقام لیا ہے کہ اس نے اس بڑھاپے میں تمہارے ساتھ شادی کر لی ہے؟ نذیر بیلوں کو زہر دینے آیا تھا نا؟ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازو پر رکھ کر سسکنے کے لہجے میں کہا۔ میرے سر پر قرآن رکھو، مجھے مسجد میں لے چلو۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور پہلے سے مختلف لہجے میں کہنے لگی، اگر میں نے زہر دینا ہوتا تو ان بے زبان جانوروں کو کیوں دیتی؟ اپنے باپ اور اس بوڑھے خاوند کو دیتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ نذیر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ اتنے بچے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اس نے بڑی پکی آواز میں کہا۔ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی کہیں اور ہو گئی اور مجھے بوڑھے مراد کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سچی بات ہے تھانے دار جی، میں نے نذیر سے کہا کہ میرے خاوند تم ہو۔ اس نے نذیر کے ساتھ تعلقات کی کچھ باتیں سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں کہاں اور کس طرح ملتے رہے ہیں۔ یہ غلطی شاداں نے پہلی بار کی کہ نذیر کو اپنے گھر بلا لیا۔
اسے بلایا کسی اور طرف سے تھا اور نکالا اس طرف سے۔ مراد خان کے جاگ اٹھنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ شاداں نے اسے دودھ میں افیم پلا دی تھی۔ نذیر کو پچھلے دروازے سے نکالنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ سامنے والے دروازے کے سامنے 3-4 آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاداں کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت صرف کیا تھا، اس کے ساتھ اتنی ہی باتیں نہیں ہوئی تھیں جتنی آپ کو سنائی ہیں۔ میں پوچھ گچھ کرتے گہرائی میں اور باریکیوں میں چلا گیا تھا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ شاداں اور نذیر کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شاداں نے یہ بھی بتا دیا کہ نوکرانی اس کے راز سے واقف ہے۔